السلام علیکم ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ عمران خان اتنے ڈیسپریٹ اور بے چین کیوں ہیں؟ یہ ان کی ڈیسپریشن اور بے چینی اور پریشانی ہی ہے جس کی وجہ سے وہ نت نئے سوالات پہ غور کر رہے ہیں، نت نئے آپشنز پہ غور کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ایسے مشکل مراحل پر عام طور پر حکمرانوں کو غلط راستے پہ لگاتے ہیں یا اس راستے پہ لگا دیتے ہیں جس سے بچ نکلنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ ایسے راستے اب بھی ان کے آمنے سامنے پیش ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو اس طرح کے لوگوں نے مشورے بھی دینے شروع کر دیے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی یہ ان کی ڈیسپریشن ہی ہے جس میں یہ بات ایمرجنسی کی بات سامنے آئی جس کا کل ہم ذکر کر چکے ہیں، اور ریفرینڈم کرانے کی بات آئی، اور ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام کے نفاذ کی بات ان کی طرف سے سامنے آئی۔ تو کیا یہ سب فیزیبل ہے، ایسا ممکن ہے؟ یہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہم نے کل یعنی سیاسی اعتبار سے کوئی قدم تو اٹھایا ہی جا سکتا ہے، تو ہم نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو آج ہم یہ ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہیں، اتنے بے چین اور مایوس کیوں ہیں۔ تو اس کی ناظرین دیکھیے، پہلی وجہ تو اب آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تازہ عوامی سروے آیا ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مقبولیت عمران خان سے آگے بڑھ گئی ہے اور عمران خان پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسی سروے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ یہ تاثر خیبر پختونخوا میں بھی ہے جو تھوڑا عرصہ پہلے تک اس پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ تھا، اور ملک کے باقی حصوں میں بھی ہے۔ تو یہ بات کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی کیوں واقع ہوئی ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بیرون ملک سمندر پار پاکستانی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ عامر افتخار صاحب ان کا نام ہے۔ عامر افتخار صاحب کی گجرات میں زمینیں ہیں جن پہ قبضہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم شروع سے اس حکومت کے ساتھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ کچھ ڈیلیور کریں گے اور کچھ ہمارے مسائل حل کر سکیں گے، لیکن گزشتہ 3 برس سے ہم ہر سطح پر کوشش کر کے دیکھ لی، ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ اور یہ صرف عامر صاحب کی بات نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں، خواتین سامنے آ چکی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اصل میں اب کوئی ہمارا سننے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے اپنوں اور غیروں دونوں میں یہ اعتماد کھو چکی ہے، اور یہ اسی اعتماد سے محرومی کی وجہ سے عوام اب اس سے مایوس بھی ہو رہے ہیں، اور اس سے اپنی جو وابستہ توقعات تھیں اس کو بھی یعنی اب کسی اور جگہ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک ایسا ہی دکھانے کے دانت تھے، کھانے کے دانت نہیں تھے، تو لہذا ان سے مایوسی ہو رہی ہے۔ اس مایوسی نے عمران خان کو بہت بے چین اور پریشان کر دیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری نااہلی اپنی جگہ پر، ہماری ناکارکردگی اور جو ڈیلیور نہ کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا اپنا جو حلقہ اور جو پاور بیس ہے وہ برقرار ہے۔ لیکن اب پتہ یہ چلا کہ ان کا پاور بیس برقرار نہیں ہے، اور اگر پاور بیس برقرار نہیں ہے تو اب ان کے پاس کرنے کو کیا رہ جاتا ہے؟ تو وہ اب اس طرح کا ایک نیا کوئی یعنی ایشو ان کو چاہیے تاکہ وہ موضوع بحث بنے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی جو پاور بیس ہے اس کو ریگین کر لیں۔ ان کی ڈیسپریشن کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ان کی ڈیسپریشن کی وجہ ہے نومبر جس میں آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے، اور عمران خان جو بڑے ٹھک ٹھک کر کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور بعض اوقات سوچتے بھی نہیں، اور جب سوچتے نہیں ہیں اور وہ ٹھک کر کے کوئی جواب دیتے ہیں تو مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں جب ان سے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بارے میں سوال کیا گیا تو پہلی بار
وہ ٹھک کر کے جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ تو نومبر ابھی بہت دور ہے، ہم نے ابھی سوچا نہیں اس بارے میں، دیکھی جائے گی۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جب ان کے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا موقع آیا تھا تو اس مرحلے پر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا تھا، اور جسٹس آصف کھوسہ نے جو اس فیصلہ تحریر کیا اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ آرمی چیف کے پاس جو اختیارات ہیں دراصل وہ ان کے اختیارات نہیں ہیں، وہ وفاقی حکومت کے تفویض کردہ ڈیلیگیٹ کردہ اختیارات ہیں، اور یہ ڈیلیگیٹ کیے گئے اختیارات حکومت جب چاہے واپس لے سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ اختیارات واپس ہوتے ہیں تو آرمی چیف یعنی ایک عہدہ رہ جائے گا، اور یعنی اس کی یعنی اختیار ان کے پاس ویسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ خود جو آرمی کے افسران کے تقرر اور تبادلوں کا اختیار ہے وہ بھی حکومت کے پاس چلا جائے گا، پھر حکومت سے اجازت لے کے انہیں کرنا پڑے گا۔ تو اب یعنی جو عمران خان کے جو سوچ کو سمجھنے والے اور پڑھنے والے ان کے قریبی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان یہ اختیار بھی اپنے پاس حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس صدارتی نظام، وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو جائیں، اور اگر وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور وہ ہر چیز چٹکی بجا کے معاملات اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ وہ ڈیلیوری کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ پارلیمانی نظام میں ڈیلیوری ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ تو ایک تو جو معاملات ہیں ان کے مایوسی کے اور ڈسپریشن کے، اس کی یہ 2-3-4 وجوہات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب جو لوگوں نے ان کو راستہ سجھایا وہ یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اور ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے بعد ریفرنڈم کرائیں، اور ریفرنڈم جیسے کہ آئین کی 48(6) میں بتایا گیا ہے کہ ریفرنڈم میں سوال ہاں یا نہ کی شکل میں ہوتا ہے، تو آپ ہاں یا نہ کی شکل میں سوال دیں کہ کیا پاکستان کے عوام کو صدارتی نظام چاہیے یا نہیں چاہیے، اور وہ عوام اس کو آپ کے حق میں رائے دے دیں گے اور آپ پاکستان کے صدر بن جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ پہلی بات، کیا عمران خان ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں؟ تو آپ آئین کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ آئین کی دفعہ 232 سے 237 تک یہ سارے معاملات ڈسکس کر دیے گئے ہیں، وہاں فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور ایمرجنسی لگانے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر صدر مملکت مطمئن ہو جائیں کہ ملک کے کسی حصے میں یا پورے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ معمول کے نظام کے ذریعے انہیں نہیں چلایا جا سکتا، انہیں درست نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ایمرجنسی لگانے کے مجاز ہوں گے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر کسی ایک صوبے میں یا ملک کے کسی ایک حصے میں ایمرجنسی نافذ کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی قرارداد دیں، یہ مطالبہ کرے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے۔ کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ ممکن ہے کہ کوئی صوبائی اسمبلی، وہ ایسی خاص طور پہ ایسی صوبائی اسمبلی جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، وہاں سے ایسی قرارداد آ جائے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ اگر صدر مملکت پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنا چاہیں، اور آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صدر مملکت اس طرح کے کسی فیصلے کے لیے بھی وزیر اعظم کی مشاورت کے پابند ہوں گے، تو وزیر اعظم کی سفارش پر اگر وہ ایسی ایمرجنسی کا نفاذ کرتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟
تو اس سلسلے میں بھی آئین بہت واضح ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یعنی قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے اس کی اجازت لینی ہوگی. تو اگر ایسا ہو جائے تو ایمرجنسی کا نفاذ ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں اور جو نمبر گیم ہے اس میں اور جو کمپلشنز ہو گئی ہیں سیاسی ان میں اور جو دباؤ کی صورتحال ہے اس حکومت پہ اس میں اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہو سکتے کہ کوئی قرارداد منظور کرائی جا سکے. پنجاب سے یا KPK سے آپ منظور کرا لیں لیکن باقی 2 صوبوں سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ایسی قرارداد منظور کرائیں. دوسرے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے آپ یہ کام نہیں کرا سکیں گے. تو یہ ریفرنڈم کے ایمرجنسی کے نفاذ میں ایک رکاوٹ اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ ہے. اور یہ بھی ایک ڈیسپریشن کی بات ہے. اور جب عمران خان اس طرف آئیں گے اور زیادہ تیزی سے ایکٹیولی اس کو سوچیں گے اور اس کی عملی پہلوؤں پر جائیں گے تو ان کے سامنے یہ رکاوٹیں آئیں گی. دوسرا پہلو، کیا ریفرنڈم کے ذریعے آپ آئین میں ترمیم کر کے ملک کا نظام تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال کا نشان ہے. آئین نے یہ بتا دیا ہے کہ آئین میں ترمیم کیسے ہو سکتی ہے. آئین میں ترمیم آئین نے بتایا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ہوگی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آرٹیکل 238 میں آئین میں ترمیم کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ آپ نظام میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں. ریفرنڈم کے ذریعے آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور ملک کا نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ دیکھیے آرمی چیفز جو ہیں وہ بھی جب مارشل لا نافذ کرتے رہے، جیسے جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف دونوں نے ریفرنڈم کرائے اور ہاں اور نہیں کے سوال پہ ہی کرائے اور وہ ہو بھی گئے اور اس کے نتیجے میں ان کو اقتدار بھی مل گیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ماورائے آئین ہے. آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جب آئین بحال ہوا ان لوگوں کے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اور پرویز مشرف کے زمانے میں بھی انتخابات کے بعد، تو پہلا کام جو ہوا قومی اسمبلی میں وہ انڈیمنٹی کا تھا. قومی اسمبلی سے اس کی توثیق کرائی گئی 2/3 میجورٹی کی طرف سے. اس سلسلے میں آئین کی ترامیم منظور ہوئیں. ضیاء الحق کے زمانے میں بھی آئین کی ترمیم منظور ہوئی اور پرویز مشرف کے زمانے میں. اس کے بعد یہ آئینی قرار پائے اور یہ جرم سے قانونی عمل میں تبدیل ہو گیا. لیکن اب ہماری قومی اسمبلی میں اور ہماری پارلیمنٹ میں غیر آئینی عمل کو اجازت نہ دینے کی روایت قائم ہو چکی ہے. بعد میں جب 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی یا سپر ایمرجنسی نافذ کی تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو گئے اور وہ آج تک منظور نہیں کی، پارلیمنٹ نے اس کی منظوری نہیں دی. اسی وجہ سے جنرل پرویز مشرف ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا. تو اب اگر عمران خان یہ قدم اٹھاتے ہیں تو عمران خان بھی پھنس جائیں گے اور ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو اس ساری بحث کا اور اس سارے سینیریو کا حاصل نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان جس طرح کے حالات میں پھنس چکے ہیں اس میں چاہے وہ ریفرنڈم کا سوچیں، چاہے وہ ایمرجنسی کا سوچیں، چاہے وہ صدارتی نظام کا سوچیں، وہ کوئی بھی سوچیں، اس سے اس سارے معاملات کے کرنے کا کوئی آئینی اور قانونی راستہ موجود نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنیں گے. اور اگر وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے پھنسیں گے کہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کے مخالفین کا راستہ ہموار ہو جائے گا. ناظرین، اللہ حافظ.